نال پیامبر کا اب پہنچنے والا ہے، خیموں کو شہدی کے آذان جلایا ہے، خیموں کو شہدی کے آذان جلایا ہے، جب جلتا ہے ایک خیمہ تو بیویاں گھبرا کر، جب جلتا ہے ایک خیمہ تو بیویاں گھبرا کر اس خیمے میں جاتے ہیں، نزدیک جو خیمہ ہے اس خیمے میں جاتے ہیں، نزدیک جو خیمہ ہے، ایک بار لائنوں نے سب خیمے جلا ڈالے، ایک بار لائنوں نے سب خیمے جلا ڈالے، مجبور ہے اب زینب، کچھ بس نہیں چلتا ہے، مجبور ہے اب زینب، کچھ بس نہیں چلتا ہے، بیمار بھتیجے کے پاس آ کے یہ فرمایا، بیمار بھتیجے کے پاس آ کے یہ فرمایا، ہوشیار ہو اے بیٹا، گھر آگ سے جلتا ہے، ہوشیار ہو اے بیٹا، گھر آگ سے جلتا ہے، مر جائیں یہیں جل کر یا خیموں سے اب نکلے، مر جائیں یہیں جل کر یا خیموں سے اب نکلے، ہادی ہو زمانے کے کیا حکم خدا کا ہے، ہادی ہو زمانے کے کیا حکم خدا کا ہے، ہوشیار ہوئے عابد کی عرض پھوپھی اماں، ہوشیار ہوئے عابد کی عرض پھوپھی اماں، خیموں سے نکل جائیں سب کو یہی زیبا ہے، خیموں سے نکل جائیں سب کو یہی زیبا ہے، اے مومنو سر پیٹو، اندھیر ہوا کیسا، اے مومنو سر پیٹو، اندھیر ہوا کیسا، کل بادشاہ بے کس کا سر ننگ نکلتا ہے، کل بادشاہ
کس کا سر ننگ نکلتا ہے اسے نچاؤ تو بس یہ والا سیدھا نہیں تو گرے گا اور نیچے کرو ابھی نیچے آئے گا بھائی بہت اونچا ہے یا تو یہ گھماؤ اسے اس آڑا کرو اسے جھٹکا لگنے پہ تک نیچے گر جائے گا یہ سائڈ سے چینج کر دیا نا سائڈ سے دیجیے اور نہیں ممبر ہل رہا ہے نا یہ گرے گا یہ نہیں تو چل یہاں لے آؤ تھوڑا اور آگے لاؤ بس نچائیے اس کو نچائیے چھوڑیے اور چھوڑیے بس ٹائٹ اسی لیے میں کروں گا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الأكبر الأعظم ومن وسوسة الشيطان اللعين الرجيم المخرج من دار الأمن لأنهما سجدا لصفوة الله الآدم بسم الله الرحمن الرحيم الأرحم صاحب الجود والكرم سيد الأمم مولانا فمقتدانا هادينا
أبا القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومدخن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا. صلوات پڑھیں برغام والو. بزرگان گراں قدر معزز سامعین کرام، آج کی مجلس کہ جسے سیادت صاحب قبلہ خطاب فرماتے تھے، ان کی طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے حکم دیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی تاریخ کیونکہ مصائب پڑھنے کی تاریخ ہے، زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھنے چاہیے، لہذا میں اپنی تقریر کو نوچ کھسوٹ کے اس میں سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب بہت جلدی سے اپنے مقصد کی طرف یعنی مصائب تک پہنچوں گا. ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد وآلہ. خالق کون و مکان کا ارشاد اقدس کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس لیے کہ لنریہ آیاتنا، تاکہ وہ اپنی نشانیوں کو دکھائے. محترم، یہاں پر جب معراج کا ذکر آتا ہے تو کیونکہ ذہن انسانی معراج پر نہیں ہے، لہذا جہالت کے پردوں میں لپٹے ہوئے جاہل ذہن معراج تک نہیں پہنچ پاتے اور معراج کے منکر ہو جاتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی ہے یا جسمانی. سب اپنے اپنے انداز میں دلیلیں پیش کرنے لگے. جن کی رسائی در اہل بیت تک تھی، جو علم کی بھیک در اہل بیت سے لیتے تھے، جن کے پاس تھوڑا سا علم تھا، انہوں نے یہ کہا کہ معراج جسمانی ہوئی. لیکن جن کے پاس علم نہیں تھا، جو قرآن کو خالی کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ نہ سکے. اگر قرآن کو صحیح سے پڑھا ہوتا تو شاید یہ مسئلہ سامنے نہ آتا، اس لیے کہ وہاں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی. وہاں محمد عربی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی.
یعنی لے جانے والا کوئی اور ہے، جانے والا کوئی اور ہے۔ تو لے جانے والا کون ہے؟ اس کی ذات کو دیکھا جائے، اس کے اختیارات کو دیکھا جائے۔ جب اس کے اختیارات کو دیکھا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ خالق کل ہے، وہ ہم جیسا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ ہم جیسا محتاج ہوتا، بھائی ہم سے زیادہ بول رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اگر وہ ہم جیسا ہوتا تب تو چوں چرا ہوتی کہ صاحب کیسے چلے گئے، کس طریقے سے چلے گئے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ وہ جو دنیا کہہ رہی ہے کہ اتنے جلدی کیسے چلے گئے، بہت اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں گا کہ ایک چھوٹا سا مکان مثال کے طور پر جو 1000 گز کا ہو، میں نے سمیٹ دیا پوری اپنی تقریر کو، اس مکان کو ہم کم سے کم وقت اگر تسلیم کر لیں، اگر وہ مکان صرف الگ الگ اس کی دیواریں ہوں اور اس کی الگ اس میں چیزیں ہوں، اس کو ہم ایک جگہ جوڑ لیں تو وہ 1 گھنٹے میں اگر تسلیم کر کے چلیں کہ 1 گھنٹے میں وہ مکان ہم بنا رہے ہیں، تو اگر 1 گھنٹے میں کوئی بفرض محال جبکہ کوئی مکان 1000 گز کا نہیں بن سکتا، لیکن وہ مکان جو 1000 گز کا ہے، دیکھیے میں نے بہت اختصار کر دیا، میں نے سب کچھ سمیٹ دیا اس کے اندر، وہ جو 1000 گز کا مکان ہے، جو 1000 گز کا مکان 1 گھنٹے میں بنایا گیا ہے، جب وہ تیار ہو گیا تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہمارا کوئی مہمان، ہمارا چاہنے والا، ہمارا دوست وہاں آیا۔ اب جیسے ہی ہمارا دوست آیا تو ہم دروازے کے باہر آئے، آنے کے بعد ہم نے اپنے دوست کو لیا، بہت توجہ عزیزوں، بہت عجیب مرحلے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، میری گفتگو ہے کہ جیسے ہی ہم نے اپنے دوست کو لیا باہر آ کر اور لے جا کے ہم اپنے گھر میں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہنچے۔ اب جب ہم وہاں پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ وہ مہمان جو ہمارے ساتھ آیا تھا، اب ہم نے گھڑی دیکھی تو وہ بہت اگر ٹائم لگا ہوگا تو ہمارا 2 منٹ کا وقت اس میں لگ سکتا ہے۔ تو پھر وہ مکان جو ہم نے بنایا تھا 1 گھنٹے میں 2000 گز کا، اور جس مکان کے اندر سے ہم اپنے ساتھی کو لے کر آئے ہیں، اس میں اور اس میں کتنا فرق آیا، یعنی ایک میں یعنی 60 منٹ لگے ہیں بننے میں، لیکن اس کے اندر سے جانے اور آنے میں جو ہماری مسافت ہے تو اس میں کتنا وقت لگا ہے، بہت لگے گا، 4 منٹ یا 5 منٹ۔ یعنی بننا جو کسی چیز کو اگر بنا جائے وہ 10 گنا زیادہ اس سے ٹائم لیتا ہے، اور اگر اس میں مسافت کو طے کیا جائے تو وہ کم سے کم یعنی 10 گنا کم اس میں مسافت طے ہوتی ہے۔ لیکن اگر بہت تیزی کے ساتھ کوئی بھاگ کر جائے، بھاگ کر آئے تو اس میں اور وقت کم ہو جائے گا۔ تو اب محمد عربی جہاں گئے تھے وہ کوئی کسی سست رفتار گھوڑے پہ نہیں گئے تھے، بلکہ جانے والی چیز وہ ہے جس سے کہا ہی براق جاتا ہے، جو برق کا اس میں تفصیل ہے، یعنی بہت تیز جانے والے، برق کہتے ہیں لائٹ کو، لائٹ کی رفتار خود اس کی اپنی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے، پھر اس کا بھی اس میں تفصیل بنایا جائے، یعنی بہت زیادہ تیز لائٹ، تو کتنی تیز گئے ہوں گے، ان کی رفتار کیا ہوگی۔ بس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جو چیز بنتی ہے وہ اس سے کم 10 گنا کم آنے جانے کی رفتار ہوتی ہے۔ تو اب ہماری کائنات جو بنی ہے کتنی دیر میں بنی، کتنی دیر میں کائنات تیار ہوئی، جتنی دیر میں ہماری کائنات بنی ہو، کم سے کم محمد عربی کا آنا اور جانا
اس سے 10 گنا کم ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں. میں اس لیے سوکھی مجلس پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج سے مصائب پڑھنا ہے مجھے. میں گوشے ادھر نہیں نکال رہا کہ کم سے کم 10 گنا کم ہونا چاہیے اس کا سفر. اگر زیادہ ہے تب بات ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ بن رہا ہے زیادہ وقت میں، اور زیادہ وقت میں کیسے جا سکتا ہے رب، یعنی آنا اور جانا جو ہے اس میں وقت زیادہ 10 گنا نہیں لگے گا بلکہ 10 گنا کم لگے گا. تو اب ہم نے اس کائنات کو دیکھا کہ جس میں محمد عربی گئے تھے، جہاں انہوں نے سفر کیا تھا، جس منزل تک وہ پہنچے تھا، جب ہم نے اس کو دیکھا تو قرآن نے کہا کن. بہت توجہ، کیا کہا؟ جب کائنات کو بنایا تو کہا کن، ہو جا، فیکون، بس ہو گئی. تو جو کائنات اتنی جلدی بنی ہو، کہا ہو جا، بس کائنات بن گئی ہو. تو محمد عربی کو کم سے کم اس سے 10 گنا کم میں جانا چاہیے تھا. صلوات پڑھیں بر محمد. کم سے کم اس سے 10 گنا کم میں جانا چاہیے تھا. اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر میں گرمی رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ یہ کیسے اتنے جلدی گئے، کیسے اتنے جلدی آ گئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ محمد عربی اتنی دیر کرتے کیا رہے؟ اس لیے کہ انہیں تو اس سے بھی 10 گنا کم میں جانا چاہیے تھا، جبکہ میں نے کم سے کم مانا ہے 1000 گز کا مکان 1 گھنٹے میں نہیں بنتا ہے. میں نے کم سے کم مانا تھا. اس میں مسافت جو تھی کم سے کم ماننے پر یہ بات تھی کہ 10 گنا کم تھی. لیکن اگر حقیقت میں جو ٹائم ہے، جتنا وقت لگتا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. بات کو اور آگے بڑھاؤں تو گئے تو کیوں گئے؟ کہا آیت کو دیکھنے گئے. آیت کیا ہے؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ ربط لوں اپنے مصائب کا. آیت کہتے ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچنوائے، جس کے ذریعے اللہ کا تعارف سب سے زیادہ ہو. تو جس کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کا تعارف ہوگا وہ آیت ہے. تو آیت بھی 3 طریقے کی، ایک آیت اصغر ہے، ایک آیت اوسط ہے، ایک آیت اکبر ہے. آیت اصغر وہ ہے کہ جسے ہم درک کہتے ہیں، جسے ہم محسوس کرتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں. یہ چاند ستارے، یہ زمین آسمان، یہ کہکشائیں، تمام چیزیں کہ جو اللہ کو پہچانوا رہی ہیں، ان کے ذریعے اللہ پہچانا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں جب وجود میں آئیں تو کوئی نہ کوئی ہے اس کا بنانے والا. تو جو بھی ہے وہ خالق ہے. تو اس کے ذریعے اس کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ تک پہنچے. تو جتنا زیادہ انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا، معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. جتنا ہمارے اندر علم ہوگا، جتنی ہماری معرفت ہوگی، اتنا ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. جب قربت اتنی ہو جائے کہ ہم نہیں وہ کہنے لگے کہ یہ کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں. یہ کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں. تو اصل منزل علم کی وہاں تک پہنچتی ہے. یا پھر اس کے فعل کو اپنا فعل کہنے لگے، اپنے فعل کو اس کا فعل کہنے لگے. جب قربت، جب علم اس کمال پہ پہنچ جاتا ہے تو یقیناً اس سے وابستہ ہونے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سلمان کہا جاتا ہے، جنہیں مقداد کہا جاتا ہے، جنہیں ابو ذر کہا جاتا ہے. اگر ہم اس علم کے سمندر سے نہیں مل سکتے، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو کم سے کم ہم اس سمندر سے بہتے ملے ہوئے دریاؤں کے قریب پہنچ جائیں کہ تاکہ ہمارا علم اس منزل تک آ جائے.
قسم خدا کی ہم اپنی ذات کو نہیں پہچان رہے. ہم شیعان حیدر کرار کو کیا ہونا چاہیے، کس منزل کے پر ہونا چاہیے، کس مقام کے پر ہونا چاہیے، ہم نے کبھی اپنے کو پہچانا نہیں. ہم نے کبھی اپنے اندر گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھا. ہم تو خالی ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھا کر خوش ہونے لگے، لیکن ہم ایک انگلی اٹھاتے وقت یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ ایک انگلی تو ہم اس کی طرف اٹھا رہے ہیں، لیکن 3 انگلیاں ہمارے گریبان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ میاں اپنے گریبان میں بھی تو منہ ڈال کے دیکھو کہ تم کیا ہو. ہاں، دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اگر تم اپنے کو سنوارنے لگو گے تو ماحول خود بخود سنورنے لگے گا. کسی کی طرف انگلی اٹھا کے ماحول نہیں سنورتا، اپنے کو سنوار کے ماحول سنورتا ہے. اور میں بھی اس لیے نہیں کہہ رہا، اس میں بھی انانیت ہے میرے اندر. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ مجھے سنوار سکیں، آپ مجھ سے کہہ سکیں کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، خود کہہ کے یہ بات کر رہے ہو، تو میں اپنے سنوارنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن عزیزوں، شیعان حیدر کرار کو کہاں ہونا چاہیے، کس منزل پر ہونا چاہیے. ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں. کبھی ہم بات پہ لڑ گئے، کبھی ہم دورہ بولنے میں لڑ گئے، کبھی آرائش اٹھانے میں لڑ گئے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑا کرتے ہیں. ہم اپنا جو وقار ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں. ہم اپنی منزل کو پہچانیں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کس کا دامن ہے، ہم کس بحر بیکراں سے وابستہ ہیں. ہمارا علم کہاں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا شیعہ رہ رہا ہے اس سے بڑا کوئی زاہد نہ ہو، اس سے بڑا کوئی عابد نہ ہو، اس سے بڑا کوئی سخی نہ ہو، اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہ ہو. تمام فضائل و کمالات اس کا طواف کر رہے ہوں. عزیزوں، میں نے کہا، آپ نے سن لیا. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ہر شیعہ جہاں پر بھی ہے کہ کمالات میں اس طریقے سے ہے؟ اگر اس طریقے سے نہیں ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خالی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم شیعہ ہیں، بلکہ ہمارا امام زمانہ کہے کہ ہاں یہ ہمارے شیعہ ہیں. اور یہی وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں فرماتے ہاں تم اپنا قدم آگے بڑھا کر تو دیکھو، تم بڑھاؤ تو صحیح، تم قربانی دو تو صحیح، تم اسلام کی راہ میں اپنا قدم آگے بڑھاؤ. ہم کہیں گے، یہی نہیں کہیں گے کہ تم ہمارے شیعہ ہو، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. تم آؤ تو صحیح ہمارے قریب، اسلام پہ قربانی دے کے تو دیکھو. ہم خود کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں. کون ہیں یہ؟ وہ سورما ہیں کہ جو صبر کے دریا سے مل گئے، جو صبر کے سمندر سے مل گئے. اور حسین نے قسم خدا کی وہ شفاف و شفاف صبر کا سامنے آئینہ رکھ دیا جس کے اندر 72 حسین نظر آنے لگے. اور کیسے حسین، قسم خدا کی، جو صرف یہ چاہتے تھے کہ حسین کیا چاہتے ہیں، حسین کی مرضی کے پر رکے ہوئے تھے. ہم جیسا کوئی شیعہ ہوتا تو حسین کو رائے دے رہا ہوتا، لیکن وہاں تو یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چراغ کو گم کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جسے جانا ہے چلے جاؤ، جسے چلے جانا ہے چلے جاؤ. اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو ہمارے بچوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ. لیکن کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک جملہ کہتے رہے حسین، لیکن آخر میں جب کاسے صبر لبریز ہو گیا، ایک مرتبہ گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. کسی سورما نے کھڑے ہو کر کہا، آقا کب تک امتحان لیجئے گا؟ آقا کب تک امتحان لیجئے گا؟ آقا
اگر ہمیں 1000 مرتبہ زندہ کیا جائے اور 1000 مرتبہ ہمارے سن و تن میں جدائی کی جائے تو آقا ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، آقا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آقا ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عزیزو، حسین نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا، نہیں میں نے غلط کہا، حسین نے آزما نہیں لیا، حسین کے ساتھی تو آزمائے ہوئے تھے۔ حسین نے تو خود کہا تھا کہ میرے ساتھی جو ہیں ایسے ہیں کہ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ حسن مجتبیٰ میرے بھیا کو ملے، میرے ساتھی وہ ہیں کہ جو قسم خدا کی میرے برابر شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، میری منشا کو پہچاننے والے ہیں، طاقت رکھنے کے بعد اپنی طاقت پہ اختیار رکھتے ہیں۔ اور عزیزوں، یہ وقت بڑھتا رہا، روز عاشورہ نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال تقدم یا بنیا، میرے لال آگے بڑھو، اور آگے بڑھو۔ جیسے ہی حسین نے کہا میرے لال آگے بڑھو، اصحاب باوفا سامنے آ گئے۔ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر جائے؟ آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے سامنے ہم شکل محمد، ہم شکل مصطفیٰ خاک و خون میں ایڑیاں رگڑے؟ نہیں آقا ہم پہلے جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے۔ اصحاب بڑھنے لگے، ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ اس کے بعد چاہنے والوں کے بعد رشتہ دار بڑھے، گھر والے بڑھنے لگے، سب ایک ایک کر کے جانے لگے۔ وہ وقت بھی آیا کہ نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ رسول، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، کوئی نہیں رہا۔ سب باری باری چلے گئے۔ عزیزوں، جس گھر میں کوئی چلا جائے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ اگر باپ زندہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوگ فرصت دینے کے لیے آئیں۔ اگر بیٹا ہے، باپ مر جائے تو بیٹا چاہتا ہے کہ مجھے فرصت دینے کے لیے لوگ آئیں۔ میر صاحب نے اور جب انداز میں کہہ دیا کہ عباس مر گئے، عباس مر گئے، میرا اکبر جدا ہوا، ارے میرا عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، اور مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہائے بے کسی، سب جا چکے، اب کوئی نہیں ہے کہ حسین ہر طرف حسرت بری نظروں سے دیکھ رہے، یاس و حسرت سے دیکھ رہے ہیں، نہ دوست ہیں نہ احباب ہے، جو ابھی بڑھ چڑھ کے حملہ کر رہے تھے، جو بھی آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے آقا ہم جائیں گے، آقا ہم جائیں گے، اب کوئی نہیں ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں، کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے عجب انداز سے دیکھنے کے بعد کر بھری آواز میں کہا میرے شیروں کہاں ہو؟ یا ابطال الصفا وفرسان الحجا ینادیکم فلا تجیبوا لی، میرے شیروں کہاں ہو؟ میرے شیروں تمہارا آقا آواز دے رہا ہے، میرے شیروں میرے شیروں آواز دو۔
میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم آواز کا جواب بھی نہیں دے رہے، میری آواز پر لبیک بھی نہیں کہہ رہے۔ میں تمہارا امام بول رہا ہوں، میں تمہارا امام آواز دے رہا ہوں، تو مجھے جواب نہیں دے رہے۔ جیسے ہی حسین نے کہا لاشیں شہداء لرزنے لگی، آواز آنے رہی لبیک لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ زینب نے دیکھ لیا، زینب سمجھ گئی کہ میرا ماجایا سوار ہونا چاہ رہا ہے، قریب آ گئی۔ ماجائے کسے دیکھ رہے ہو؟ اب کوئی نہیں ہے، اب قاسم نہیں ہے، اب اولو محمد نہیں ہے، اب عباس نہیں ہے، اب علی اکبر نہیں ہے، کسے دیکھ رہے ہو؟ اب یہ بہن ہے، تمہیں سوار کرے گی، اب یہ بہن سوار کرائے گی۔ زینب نے اپنا زانو رکھا، آواز دی بھیا میرے زانو پہ پیر رکھ کے سوار ہو جاؤ، اب زینب تمہیں سوار کراتی ہے۔ زینب نے حسین کو سوار کرایا، حسین سوار ہو گئے، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں۔ جیسے ہی چاہا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں، لیکن گھوڑے نے اپنے قدم نہیں بڑھائے۔ ذوالجلال نے اپنے قدم نہیں بڑھائے۔ حسین نے آواز دی بیٹی ذوالجنا، یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تیرے اوپر سوار نہیں ہوگا، مجھے صرف مقتل تک چھوڑ دے۔ مجھے صرف مقتل تک پہنچا دے، پھر اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، یہ آخری مرتبہ ہے۔ گھوڑے نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا، آقا مجھ میں کہاں اتنی ہمت کہ میں اب جو حسین نے گھوڑے کے سموں کی طرف دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجلال اب تک جو گیا واپس نہیں۔ اب تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیمی سے بچا لے۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو گود میں لیا، میں نے بہت آرام سے پڑھ دیا اور آپ نے بہت آرام سے سن بھی لیا۔ عجیب تصور، برا تھوڑی سی دیر کے ساتھ میرے ساتھ دیجئے، بہت روئیے گا، کہ وہ حسین جو میدان سے قاسم کی آواز کو سن لے، وہ حسین کہ جو اپنے اصحاب کی آواز کو میدان سے سن لے، مقتل سے جو آواز کو سن لے، وہ حسین اپنی بیٹی کی آواز کو نہیں سن سکا کہ جو سموں سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی تھی، اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ عزیزو سن سکو گے کیا وجہ تھی؟ جب کسی کے گھر میں کوئی ایک مر جائے نا، ہائے ہائے، جب کسی کے گھر میں کوئی جائے تو گھر والے اتنا روتے ہیں کہ آواز گرفتہ ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک مر جائے تو اتنا روتے ہیں کہ آواز گرفتہ ہوتی ہے، لیکن ہائے سکینہ حسن کی تلاوت، حسین نے کہا
بیٹی تم نے تو مجھے الوداع کہہ دیا تھا، بیٹی تم نے تو کہہ دیا تھا خدا حافظ، بیٹی اب کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں بابا مجھے معلوم ہے کہ اب تک جو گیا وہ واپس نہیں آیا، بابا مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد یہ سینہ میسر نہیں، بابا ایک مرتبہ اپنے سینے پہ لٹا لو بابا۔ حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا، میری لاڈلی آج کے بعد اس سینے کو یاد نہ کرنا، بیٹی اپنی پھوپھی کے سینے پہ سونا، اے بیٹی اگر وہ سینہ بھی نہ ملے جلتی ہوئی زمین پر لیٹ جانا بیٹی۔ حسین سوار ہوئے، جنگ کرنا شروع کی، اب جنگ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، اپنی شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب اپنے صبر کے بھی جوہر دکھا دکھو۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آنے لگی۔ اب جو بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں تو کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، زہرا کا لال زین پر ڈگمگا رہا تھا، اتنے تیر لگ چکے تھے، جسم سے لہو جاری تھا کہ ایک مرتبہ زہرا کا لال زمین کی طرف جھکنے لگا، ایک مرتبہ ماں نے اپنی آغوش پہنا دی، اے میرے لال آجا میری آغوش، میرے لال میری آغوش میں آجا۔ حسین زمین کی طرف آ گئے، امام زمانہ نے کہا سلام ہو اس پر کہ جو نہ زمین پہ تھا نہ زمین پر، سلام ہو اس پر کہ جو زمین پہ تھا نہ زمین پر۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ دیا میرے امام نے؟ امام کے بدن پہ اتنے زیادہ تیر پیوست تھے کہ جب امام گھوڑے سے زمین پر آئے تو ایک دم سے زمین پر نہیں آیا، بلکہ تیروں نے بڑھ کے سہارا دیا، حسین کا لاجا تیروں میں مارنا۔ حسین کو تیروں نے کھانا دیا، حسین دھیرے دھیرے زمین پر آئے، ادھر حسین زمین پر آئے، شمر بڑھا، شمر نے وہ بے حرمتی کی، وہ بے ادبی کی کہ زمین کربلا لرزنے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا، بس لے آیا، اپنی منزل تک آ گیا، حسین شہید ہو چکے، فرات کا پانی نیزے اچھل چکا۔ ہاں جب کوئی مرتا ہے تو بچوں کو دلاسا دیا جاتا، لوگ آ رہے ہیں خیموں کی طرف بڑھے، کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پرسہ دینے کے لیے بڑھ رہے ہیں؟ نہیں عزیزو، پرسہ دینے کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں، بلکہ مشالے لیے ہوئے ہیں خیام حسینی۔ خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، شیطانیوں کے سر سے ردائیں چھین لی گئی، رات آ گئی، شام غریب آ گئی، یتیموں کی شام آ گئی، بے کسوں کی شام آ گئی۔ رات کی تاریکی، بچے سہمے ہوئے، لڑتے ہوئے
کوئی کہیں تو کوئی کہیں، خوف کے مارے بچے ادھر سے ادھر ہو گئے۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم چلو بچوں کو ایک جگہ کر لیا جائے، جلتی ہوئی قلات پہ بٹھا لیا جائے۔ ایک ایک بچے کو جمع کیا۔ کوئی بچہ سمو کے نشان سینے پر لے کے سو گیا، کوئی بچہ لرز کے مر گیا، کوئی گلے میں پائے ڈالے ہوئے اپنے بھائیوں نے دم چھوڑ دیا۔ اب سکینہ کا ہم ایک ایک کو جمع کر لیا، سب تو مل گئے، ایک ایک کوئی نہ کوئی کسی اعتبار سے مل گیا، لیکن سکینہ نہیں ملی۔ سکینہ نہیں مل رہی۔ ام کلثوم سے زینب نے کہا، بہن سب تو مل گئے لیکن میرے بھیا کی کمائی نہیں مل رہی۔ میں اپنے ماجائے سے کیا کہوں گی، انہوں نے تو میرے حوالے کیا تھا سکینہ کو۔ ڈھونڈنا شروع کیا، آواز دیتی جاتی ہیں، سکینہ میری جان، میری بیٹی سکینہ، میرے بھائی کی نشانی سکینہ۔ سکینہ آواز تو کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، لیکن سکینہ کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا کہ ایک ناقہ سوار ہے کہ جو ادھر سے آ رہا ہے، پوچھ لیا کہ تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ ناقہ سوار کہتا ہے کہ ہاں، میں اپنے ناقے کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف لے کے جا رہا تھا، مجھے اس نشیب کی طرف سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہا۔ جو اس کرب سے رو رہی تھی کہ ناقے نے بھی میرے پانی نہیں پیا۔ زینب سمجھ گئی، ہو نہ ہو وہ سکینہ ہے، ہو سکینہ ہے۔ سکینہ کہتی ہوئی زینب اس نشیب کی طرف بڑھی، جا کے کیا دیکھا کہ سکینہ ایک بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ عزیزو رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، سنو سنو، سکینہ حسین کے لاشے پر لیٹی ہوئی سو رہی ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے، تصور عزیزو بہت روگے۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام زمانہ نے کہا کہ وہ سلام ہو اس کے اوپر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پر، یعنی اتنے بدن میں تیر لگے ہوئے تھے۔ لیکن رات گزرنے کے بعد سکینہ اپنے باپ کے سینے پہ کیسے لیٹی، تصور کیسے لیٹی؟ یا تو یہ مانو کہ سکینہ نے اپنے بابا کے تیروں کو نکالا ہوگا، یا تو یہ مانو کہ سکینہ نے اپنے بابا کے تیروں کو نکالا ہوگا، لیکن تیر معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں؟ تیر آگے سے نوکیلے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو یوں نکالا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ،
نہیں آگے سے تیروں کو کھینچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس میں پھنسا کے تیروں کو پھینکا جاتا ہے نا وہ بھی لوہے کے ہوتے ہیں، تو تیر آسانی کے ساتھ نہیں نکلتے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ سکینہ، اس ننھی بچی نے، سکینہ نے تیروں کو کیسے نکالا ہوگا۔ نہیں، میرا تصور یہ کہتا ہے کہ حسین کے بدن پر اتنے نشان تھے، اتنے نشان تھے کہ تیر آسانی کے ساتھ سکینہ نے نکال لیے۔ سکینہ باپ کے لاشے پر لوٹی سو رہی ہے، لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہے۔ زینب بڑھی، جیسے ہی زینب قریب آئی لاشے سے آواز آئی، زینب آہستہ، زینب آہستہ، میری بیٹی حبیب۔ آہستہ زینب بہت ڈر کے آئی ہے، بہت رو کے سوئی ہے۔ سکینہ کو سونے دو، آہستہ بولو، آہستہ بولو۔ زینب قریب بیٹھ گئی، انتظار میں ہے کہ سکینہ اٹھے تو پوچھا جائے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آنکھیں کھولی، پوچھ لیا، اے بیٹی تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ یا تو لاشے کو سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے، تیرے بابا کے نہ سر ہے نہ لباس تھا، تو نے کیسے پہچانا؟ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں رات کی تاریکی میں ڈر کر جب اپنے بابا کی طرف آئی تو میں آواز دیتی جاتی تھی، بابا 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 اے بابا۔ بابا کہاں ہو؟ آواز دو، بابا بابا تمہاری لاڈلی آ رہی ہے، بابا آواز کیوں نہیں دیتے؟ بابا میں جو بلا لو، اے بابا آواز دو، بابا آواز دو۔ اے پھوپھی اماں جب میں آواز دیتی ہوئی بڑھی، پھوپھی اماں جب میں گرتی ہوئی بڑھی، کبھی کہتی تھی چچا بچاؤ، کبھی کہتی تھی بھیا بچاؤ، کبھی کہتی تھی بابا مجھے بلاؤ۔ ایک مرتبہ اس نشیب سے آواز آئی، سکینہ آجا میری لاڈلی آجا۔ آجا میری بیٹی آجا، میری لاڈلی آجا۔ پھوپھی میں اس آواز کے سہارے اپنے بابا تک پہنچ گئی، میں نے اپنے بابا سے سب بتا دیا، بابا میرے گوشو بابا تماچے لگائے گئے، اے بابا چادریں چلی گئی، بابا آ گیا اس منزل پر عزیزو۔ سکینہ کو زینب لے کر آ گئی، سب کو ایک جگہ جمع کر لیا، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر پہرا دینا شروع کیا، تاریکی بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی گھوڑا دوڑائے ہوئے چلا آ رہا، کوئی گھوڑا دوڑائے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی کو جلا لایا، کھڑی ہو گئی، گھوڑے سوار وہیں رک جا، اے سوار وہیں ٹھہر جا۔ لیکن سوار نے نہیں سنا، گھوڑا بڑھائے ہوئے آگے چلا آیا۔ زینب نے پھر کہا، سوار میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ رک جا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے، ہمارا تو سب کچھ لٹ چکا، ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے، اگر کچھ لوٹنا ہو تو صبح کو آ جانا، میرے بچے ڈر کے سوئے۔ لیکن سوار نہیں رکا، بڑھتا چلا آیا، قریب آ رہا ہے سوار۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو چلا لا گیا، لجام فرس پکڑ کر کہا،
تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو مجھے محتاج سمجھ رہا ہے، تو مجھے مجبور سمجھ رہا ہے، تو مجھے بے کس سمجھ رہا ہے۔ تجھے پتا نہیں کہ میں علی کی بیٹی عباس کی بہن ہوں، میں عباس کی بہن ہوں۔ رک جا۔ اب جیسے ہی کہا ایک مرتبہ باپ نے نگاہ کا پلٹا، آواز دی، اے بیٹی، اے بیٹی، میں آ گیا۔ بیٹی میں آ گیا ہوں۔ اب جیسے ہی زینب نے یہ دیکھا کہ بابا آ گئے، لبڑ گئی، اے بابا عظمت کہاں تھے جب اکبر مارا گیا؟ اے بابا عظمت کہاں تھے جب قاسم مارا گیا؟ اے بابا عظمت کہاں تھے جب میرا ماں آیا؟ زمین کربلا پر ذبح ہو رہا تھا۔ بابا اس وقت کہاں تھے جب خیام میں آگ لگ رہی تھی؟ بابا اس وقت کہاں تھے کہ جب چادریں چھن رہی تھی؟ بابا تمہاری پوتی کے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا تمہاری پوتی کے تماچے لگائے گئے۔ ہاں اے شام غریبا، جو بے کسوں کی شام، جو بے آسروں کی شام، علی آ گئے۔ بس تمام کیا میں نے مجلس کو، 2 جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ رات کی تاریکی کہ ایک مرتبہ کچھ شمعوں کو آتے ہوئے دیکھا، کچھ روشنیوں کو دیکھا کہ کچھ روشنیاں قریب آ رہی ہیں۔ بس تمام کر رہا ہوں مجلس کو۔ جب وہ قریب آئیں تو کیا دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں کہ جو کچھ لیے ہوئے، کچھ آب و دانہ لیے ہوئے آ رہی ہیں۔ جب قریب آ گئی تو دیکھا کون ہے؟ آنے والی کوئی اور نہیں، وہ زوجہ حر ہے کہ جو آب و دانہ لے کر آئی تھی، پانی لے کر آئی تھی۔ زینب نے ایک کوزے آب بھرا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، دل کو سنبھالو عزیزو، مجلس تمام کر رہا ہوں کہ کوزے آب بھرا، اور بھرنے کے بعد سکینہ کی طرف بڑھا کر کہا، سکینہ سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے پھوپھی کو دیکھا، کبھی کوزے کو دیکھا۔ پھوپھی اماں میں پانی نہیں پیوں گی۔ پھوپھی اماں میں پانی نہیں پیوں گی، اس لیے کہ اسی پانی کی خاطر میرا چچا مارا گیا۔ اسی پانی کی خاطر میرا اصغر مارا گیا۔ زینب نے کہا بیٹی تھوڑا سا پانی پی لو، بیٹی بیٹی تھوڑا سا پانی لے لو۔ سکینہ نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں آپ نے مجھے ہی سب سے پہلے کیوں پانی دیا؟ پہلے اور بھی تو ہیں۔ زینب نے تسلی دیتے ہوا کہا بیٹی کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو۔ میری بیٹی
کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے میں نے تمہیں سب سے پہلے پانی دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کوزے آب لیا، لینے کے بعد مقتل کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ زینب نے دیکھا کہ سکینہ مقتل کی طرف بڑھ رہی ہے، پوچھ لیا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی بات تمام ہو رہی ہے مجید، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں سب سے چھوٹی ہوں، اس لیے آپ نے سب سے پہلے مجھے پانی دیا ہے۔ اے پھوپھی اماں میرا تھا بھیا علی اصغر، تین دل کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ آرام۔ ایک ڈیوٹ اٹھا لیں گے۔ کیا کر گئے شاہ زمن مومنو کیا کر گئے۔ پنکھا کی کھول دیا۔ شاہ زمن مومنو کیا کر گئے۔ پھر یہی پڑھے شاہ زمن مومنو کیا کر گئے۔ ظلم سہے شکر خدا کر گئے۔ ظلم سہے شکر خدا کر گئے۔ شاہ زمن مومنو کیا کر گئے۔ ظلم سہے شکر خدا کر گئے۔ باطل و حق صاف جدا کر گئے۔ امت آسی کا بھلا کر گئے۔ امت آسی کا بھلا کر گئے۔ طفل میں وعدہ کیا ہے، طفل میں وعدہ کیا بڑھ کے وفا کر دیا۔ ہائے مدینہ چھٹا کرب و بلے بسا، نار سے امت کو رہا کر گئے، امت کو رہا کر گئے۔ شاہ زمن مومنو کیا کر گئے۔
چکے جب قتل شاہ بیروبار ہو چکے جب قتل شاہ بیروبار پھونک دیا ظالموں نے سارا گھر گھس گئے خیمے میں ہر ایک اہل شہر چھین ردائے بلیا مال و زر مسند ایما چلے کچھ نہ کسی کے چلے بچوں کے سیلے لگے بچے کئی دل سے ڈر گئے کئی دل سے ڈر گئے شاہ زمن مومنوں کیا کر گئے جل چکے جب خیمہ آل نصر جل چکے جب خیمہ آل نصر قید کیا عابد بیکاس کو تاب جل خیمے میں ہر ایک کے ساتھ ختم ہوا جب کے دن اور عائشہ سوچئے بنت علی سوچئے بنت علی شیخ کی وصیات یہ تھے سوئے ہیں بچے ابھی کنبے میں تم ہو بڑے سب تو بھائی مجھے گھر بھر گئے سب تو بھائی مجھے گھر شاہ زمن مومن کیا کر گئے ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا نیزہ لیا ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا نیزہ لیا خیمے کے چوگرد پھرے بیردہ گزرا تھا کچھ وقت ابھی رات کا ناگہاں دیکھا یہ عجب واقعہ آ رہا ہے ایک سوار آ رہا ہے ایک سوار روخے سے سندھ کو جاتے رہے سب حواس بنت علی شرم سے بنت علی شرم سے اشک کے گلو آنکھوں میں بھر بھر گئے شاہ زمن مومن کیا کر گئے کہنے لگی شیخ کی بات دل کو تھام کہنے لگی شیخ کی بات دل کو تھام کون ادھر آتا ہے بتا کیا ہے نام
گیا بھائی کا سر، لٹ چکے آپ، لٹ گیا بھائی کا سر، لٹ چکا سب مال و زر، بھن چکے قلب و جگر، کھل چکے بیووں کے ساتھ، خواہش و برادر لب کوثر گئے، خواہش و برادر لب کوثر گئے، شاہ زمن مومن کیا کر گئے، جب نہ کیا کہنے کا اس نے خیال، جب نہ کیا کہنے کا اس نے خیال، اور قریب آ گیا وہ خوش خصال، آ گیا زینب کو بھی فوراً جلال، ہاتھ دیا باغ پگوڑے کی ڈال، بول نہیں جانتا، بول نہیں جانتا، کہنا نہیں مانتا، کیا نہیں پہچانتا، کچھ نہیں گردانتا، چیر کے جو کلے اندر گئے، شاہ زمن مومن کیا کر گئے، بال جو ماں چاکی تجھے پیس کر، بال جو ماں چاکی تجھے پیس کر، گود میں اس ماں کے کٹے تیرا سر، پردے کا موجے سفل جس کا گھر، پردے کا موجے ہو وہی بے پردہ پھرے در بدر، عطرت ہے در غضب ہو برے در، عطرت ہے در غضب سب پر جفا بے سبب، زینب آل نسب، زینب آل نسب، شاہ کا سر دیکھے سب، اہل حرم شرم سے مر مر گئے، اہل حرم شاہ زمن مومن کیا کر گئے،
السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدکا و ابیک، السلام علیکہ وعلا امکا و اخیک، السلام علیکہ علی الائمۃ معصومین من بنیک، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس